صلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا برحمتك فضلك وجودك وإحسانك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ساری تعریف و توصیف اور حمد و ثناء اور کبریات صرف اللہ وحدہ لا شریک لی سزاوار ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا خالق ہے، اور وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اور درود و سلامتی ہو ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک کا بہت شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہمیں دین کے علم سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا کی ہے، اور ہمارے لیے اس کا راستہ آسان کیا ہے اور مہیا کیا ہے، اور ہمیں اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا کی ہے. تو اللہ سے یہ اللہ کی بہت بڑا ہم پر فضل ہے، اور اللہ کا بہت بڑا ہم پر کرم ہے، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ والی عطا کی نعمت جو جس سے بہت سے لوگ محروم ہیں، جس سے بہت سے لوگ محروم ہیں. محترم سامعین کرام، کہ ابھی ہم جانتے ہیں کہ ابھی ہم کس موسم میں ہیں، ابھی ہم کس موسم سے ہم گزر رہے ہیں، اور کس موسم سے ہمارا گزر ہو رہا ہے. وہ ہے ونٹر سیزن. یہ سردی کا موسم ہے، اور شتا کا موسم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو موسم ہے سردی کا اور یہ ونٹر کا جو موسم ہے، یہ مومن کے لیے غنیمت کا مال ہے. یہ مومن کے لیے کیا ہے؟ یہ مومن کے لیے غنیمت کا مال ہے. اب سوال ہے کہ کس طرح ونٹر اور کس طرح یہ سردی مومن کے لیے غنیمت کا مال ہے. کس کو معلوم ہے جواب اس کا؟ کیوں ہم بولیں گے کہ دن کا روزہ ٹھیک ہے، دن کا روزہ، لیکن کیوں دن کا روزہ اس سردی کے موسم میں غنیمت کا مال ہے یا غنیمت ہے مومن کے لیے؟ آپ دونوں نے بات صحیح کہی. رات کا قیام اور دن کا دن چھوٹا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اختلاف ہے کہ وہ حدیث مرفوع ہے یا وہ موقوف ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الشتاء غنیمت المؤمن، الشتاء غنیمت المؤمن یطول یقصر نہارہ فیسہل صومہ. اس کا دین چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے. دین چھوٹا ہے تو اس میں روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ اس میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے. روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے. اور آسانی دو طریقے سے. سردی کے موسم میں روزے رکھنے کی آسانی دو طریقوں سے. اور پہلی وجہ کیا ہے کہ اس میں دن کیا ہوتا ہے؟ دن چھوٹا ہوتا ہے. دن کیا ہوتا ہے؟ دن چھوٹا ہوتا ہے تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سردی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کو روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ نہیں لگتا. اسے روزے کی پیاس زیادہ محسوس نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ موسم سرد ہے تو اسے یہ موسم سرد کی جو ہے یہ زیادہ روزہ نہیں لگتا اور تکلیف کم ہوتی ہے. ڈیوریشن کم اور موسم ٹھنڈا ہے. تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ موسم بھی کم ہے، ڈیوریشن مدت جو کم ہے. اور عام طور پر جانتے ہیں کہ جو ابتدا میں ان کا بہت ہی دن چھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا. اور فجر دیر سے ہو رہی ہے اور مغرب جلدی ہو رہی ہے. اور پھر فرمایا کہ وَيَطُولُ لَيْلُهُ فَيَسْهُلُ قِيَامُهُ. تو اور کیا ہے کہ اور رات لمبی ہوتی ہے تو اس میں قیام کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ قیام کرنا آسان ہوتا ہے. رات لمبی ہے، رات کیا ہے؟ رات لمبی ہے تو اس میں طویل قیام کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے. آپ آرام سے نیند بھی پوری کریں مکمل اور طویل قیام بھی کر سکتے ہیں. یہ کب ہے؟ ایسے کہ فجر دیر سے ہو رہی ہے اور عشاء جلدی ہو رہی ہے تو رات لمبی ہوگی.
تو فرمایا الشتاء غنیمت المومن، کہ سردی کا موسم مومن کے لیے غنیمت کا مال ہے. مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن کے لیے غنیمت کا مال ہے. یعنی اس کو ضائع نہ کرے. یعنی ایسے موسم ایسے مواسم پھر سے مہیا اور یہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو چاہیے کہ وہ مومن کیا کرے، ایسے مواسم کو غنیمت جانے، ایسے مواسم کو وہ ہے نا یعنی غنیمت جانے، اور اس میں کثرت سے کیا کرے، بات کرے، کثرت سے کیا کرے، بات کرے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ نا، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہے نا روزہ رکھیں یا قیام کریں، لیکن پھر بھی انسان کو توفیق نہیں ملتی، پھر بھی وہ ایسا نہیں کرتا. یعنی خواہش تو ہے، یعنی فضیلت معلوم ہے روزے کے، فضیلت معلوم ہے قیام کے، لیکن پھر بھی انسان نہ روزے رکھتا ہے نہ قیام کرتا ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی وجہ ایک ہی وجہ ہے کہ اس کو اللہ کی توفیق نہیں ہے، اس کے اوپر اس پر اللہ کی توفیق نہیں ہے، اسے اللہ کی توفیق حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ عبادت کرنا بھی اللہ کی توفیق ضروری ہے اس کے لیے. اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد کے بغیر عبادت کرنا یہ ناممکن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ناممکن ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تو ضروری ہے کہ انسان تو عبادت میں یہ لازمی ہے اور ضروری ہے کہ انسان کیا کرے. انسان ہے نا یہ یعنی انسان کو اللہ کی توفیق ملے. انسان کو کیا کرے؟ انسان کو اللہ کی توفیق ملے اور اسے اللہ کی توفیق حاصل ہو، ورنہ اس کے بغیر وہ نہ ایک چیز بھی نہیں کر سکتا. وہ اس کے بغیر وہ ایک چیز بھی نہیں کر سکتا. تو لازمی ہے کہ اسے اللہ کی توفیق ملے. اور تو یہی وجہ ہے کہ نا یعنی تو یہی وجہ ہے کہ نا کہ نا یعنی بہت سے لوگ روزہ رکھنے کی خواہش کے بعد یعنی روزہ رکھنے کی خواہش کے بعد بھی وہ روزہ نہیں رکھتے اور نہ ہی رات قیام کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نا انہیں اللہ کی توفیق انہیں حاصل نہیں، انہیں اللہ کی توفیق حاصل نہیں. اور اللہ کی توفیق حاصل کیسے ہوگی؟ اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے اللہ کی بات کرنے سے. یعنی سب سے اہم جو رکاوٹ بنتی ہے اللہ کی توفیق اور بندے کے درمیان جو بنتی رکاوٹ، وہ ہے گناہ. گناہ ہے. گناہ جو انسان اور اللہ کی توفیق کے درمیان حائل بنتی ہے اور رکاوٹ بنتی ہے. تو اکثر جو لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہے. چھوٹے بڑے گناہ، جو بھی گناہ ہے، چاہے انسان کو معلوم ہے گناہوں کے بارے میں یا وہ لا علمی میں نہ جانے میں گناہ اس کے ہو رہے ہیں، اس سے جو بھی ہو، اس وجہ سے انسان کو توفیق نہیں ملتی عبادت کی. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے یہ بات اسے بھی ذکر کی تھی کہ نماز میں خشوع و خضوع کا یہی وجہ ہے. اسی طرح سے یہاں پر سردی کے موسم میں جب ہم نے کہا کہ یہ ایک مومن کے لیے غنیمت کا مال ہے اور یہ غنیمت ہے مومن کے لیے، تو اس میں بھی انسان کو توفیق نہیں ملتی بعض لوگوں کو، اس لیے کہ وہ ان سے ایسے گناہ ہو رہے ہیں جس سے کیا ہے، جس سے نا اللہ کی توفیق انہیں حاصل نہیں ہو رہی. تو لازمی کہ انسان کرے گناہوں سے بچے. اور گناہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ میں دو چیزیں. گناہ کا مطلب ہے دو چیزیں. گناہ کے اندر دو چیزیں. کیا چیزیں گناہ کے اندر؟ دو چیزیں. کیا چیزیں گناہ کے اندر؟ کسے بولتے گناہ؟ کس چیز کو بولیں گے یہ گناہ ہے؟ یعنی گناہ ہوتا کیا ہے؟ گناہ تو ہم سنتے ہیں بہت بار کہ گناہ، لیکن گناہ ہے کیا؟ گناہ کسے بولتے ہیں؟ نہیں تو ہاں یہ حدیث میں ہے کہ والاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نا حدیث میں ہے کہ نا فرمایا کہ نا فرمایا کہ البر حسن خلق، کہا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. فرمایا والاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. اور اسم کیا ہے؟ وہ گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں پسند نہ ہو کہ نا کہ لوگ تمہیں دیکھیں کہ نا اور تم یہ کام کرتے ہو. نا یہ بھی گناہ کی تعریف ہے. طيب لیکن گناہ جو ہے، گناہ اہم دو چیزیں. گناہ کیا ہے؟ ایک ہے جو چیز اللہ نے منع کی اس کو کرنا. نا جو اللہ نے کیا کیا، جس سے اللہ نے منع کیا اس کو کرنا، یہ گناہ ہے. اور سیکنڈ چیز کیا ہے؟ جس کا حکم دیا اسے نہیں کرنا. نا دو چیزیں گناہ. جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو نہیں کرنا، یا اس سے منع کیا اس کو کرنا، یہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. جھوٹ سے منع کیا تو جھوٹ بولنا گناہ ہے. نماز پڑھنے کا حکم دیا تو نماز میں پڑھنا گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دو چیزیں. یہ وہ جو حدیث میں ہے کہ وہ جو ہے کہ یہ بھی گناہ کی کیا ہے؟ یہ گناہ کا ایک ثمرہ ہے، یا گناہ کا ایک علامت ہے. یہ گناہ کی علامت، یہ گناہ نہیں ہے حقیقت میں، یہ گناہ کی کیا ہے؟ ایک علامت ہے. ایک علامت ہے. تو لیکن گناہ کی تعریف جو بولیں گے، ڈیفینیشن جو ہے یہ اللہ کے نفر. تو انسان کیا کرے؟ یہ دو چیزوں کو، یہ دو جو گناہ ہیں، یعنی گناہ کے یہ دو جو اہم اقسام ہیں، ان سے بچے. ان سے کیا کرے؟ بچے.
ان سے بچے اور توبہ استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے۔ استغفار کیا ہے؟ انسان کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اور استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ انسان استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں، استغفار کا مطلب یہ دل سے استغفار کرے، اگرچہ زبان بھی اگر اس کی نہ ہلے۔ سب سے افضل استغفار وہ ہے جس میں انسان کا دل زبان کے برابر ہو، ما واقع فیہ اللسان القلب، اس میں کیا ہے کہ انسان کا دل اور زبان دونوں کیا ہے؟ برابر رہے، یعنی جو انسان زبان سے کہہ رہا ہے وہ دل بھی کہہ رہا ہے، وہ دل بھی اسے مان رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ کا دل کہیں وہ جگہ ہے وہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز دل ہے، دل کا استغفار، دل سے استغفار نکلے، یعنی حقیقت میں انسان یہ دل سے اعتراف کرے، اقرار کرے کہ استغفر اللہ، میں اللہ سے سارے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، اور حقیقت میں نادم ہوں اور میں معترف ہوں، میں اقرار کرتا ہوں اس گناہوں کا اور میں اس کا معترف ہوں اور میں نادم ہوں اور مجھے ندامت ہے اور مجھے افسوس ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کو وعدہ دیتا ہوں کہ یہ گناہ پھر سے کبھی نہیں کروں گا، پھر سے کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن اگر پھر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے، مسئلہ نہیں، لیکن توبہ کرتے وقت دل میں یہ ہے کہ میں پھر سے گناہ کروں گا تو یہ توبہ قبول نہیں، یہ توبہ کیا ہے؟ قبول۔ تو جو شروط ہیں توبۃ النصوح کے وہ اس میں ہے نا، تو جو میں نے ابھی جو ذکر کی نا، تو یہ توبہ تو نا استغفار کیا ہے؟ مسلم کی استغفار ہو، اور انسان یہ بھی کہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کی، یعنی یہ انسان کے دل میں اقرار ہے، یعنی یہ کیا ہے کہ جب بھی وہ اگر نیت کرے، یعنی کوئی عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی، جو بھی نیت کرے تو وہ نیت کرتے یہ نہیں بولے کہ ختم، یہ نہیں بولے کہ ہاں تو میں تو کروں گا انشاءاللہ، میں تو کرنے والا ہوں، انشاءاللہ بولے اور کیا کرے، اور دل میں یہ یقین رکھے کہ اللہ کی اگر توفیق نہ ہو تو میں یہ عمل مجھے کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیا کرے انسان عمل کے بعد قبول کا بھی وہ کیا کرے؟ خیال کرے، تو یہ توفیق اہم چیز ہے، توفیق کیا ہے؟ یہ توفیق اہم چیز ہے، تو انسان ہمیشہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی طلب کرے، اللہ سے کیا کرے؟ توفیق کی دعا کرے کہ اللہ اسے نیک اعمال توفیق عطا کرے۔ تو ورنہ اس طرح سے صرف خالی یعنی ورنہ ایسے مواسم آئیں گے، ایسے سیزنس آئیں گے نیکی کمانے کے اور چل جائیں گے، اور انسان نے کیا کیا؟ اسے ایک بھی نیکی حاصل نہیں ہوگی، حالانکہ جو نیکی کمانے والے آگے بڑھ گئے، واللہ الذی لا الہ الا هو، دنیا ختم ہونے والی، اور سبقت جو ہے وہ ہے آخرت میں، سبقت آخرت میں۔ دنیا میں انسان کتنا آگے بڑھ جائے اور آپس میں وہ کرے گا، وہ کرے کمپٹیشن کرے، وہ آگے بڑھا میں بھی آگے بڑھوں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر سارے لوگ آپ سے دنیا میں آگے بڑھ گئے لیکن آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے تو واللہ آپ کامیاب ہیں، واللہ آپ کامیاب ہیں، اور یہ لوگ خسارے میں۔ تو اگر انسان سے اگر سارے لوگ آگے بڑھ جائیں اور سبقت لے جائیں دنیا میں تو، لیکن دین میں آپ سے کوئی آگے نہ بڑھے، تو یہی واقعی رہنے والا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، وہ ابھی جوان ہے بوڑھے ہو جائیں گے، وہ بھی مالدار ہے فقیر ہوں گے، مالدار ہے مر جائیں گے، مال خبر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے فرماتے اللہ کے رسول فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ فرمایا کہ مال اس کا نہیں ہے، حالانکہ وہ یہ کیا ہے؟ الا ما اکلت فافنیت، حالانکہ بس اس کا مال کیا ہے؟ یا تو وہ کھا لے وہ ختم ہو گیا، وہ او لبست فابلیت، یا جو پہن لیا وہ نہ کیا ہو گیا؟ وہ نہ بوسیدہ ہو گیا، او تصدقت فابقیت، اور جس نے تم اللہ کے راہ میں خرچ کیا وہ باقی رہا، او جو یا تم جو چھوڑ چلے گئے وہ بچے آپ کے کھا لیں گے اور بچے آپ کو یاد بھی نہیں کریں گے اور مزے اڑائیں گے، اور آپ قبر میں اس کا آپ حساب دے رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کیا کرے کہ نہ اس سے زیادہ اس کا نصب العین آخرت، اور وہ کوشش کرے کہ اس سے آگے آخرت کے معاملے میں نیکیوں کے آگے بڑھنے میں اس سے کوئی آگے نہ رہے، دنیا کو کوئی مسئلہ نہیں، آگے لوگ بڑھ جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ دنیا میں اگر لوگوں سے اگر کریں گے مسابقہ اور کمپٹیشن کریں گے تو آپ مرے تک آپ کا یہ چیز ختم نہیں ہوگی، نہ ان کی ہو ہی سکتی، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ آپ اگر دنیا میں کسی سے کریں گے مسابقہ اور سبقت لے آنے کی کوشش کریں گے تو آپ ناممکن ہے، اس لیے کہ آپ جسے بھی آگے لے آئیں گے سبقت لے جائیں گے اس سے بڑا کوئی ہوگا۔ آپ نے کہا کہ اس کا سی گاڑی ہے، میں اس سے بڑی گاڑی لوں گا، تو پھر آپ دیکھیں گے ایک اس سے بڑی اچھی گاڑی ہے، پھر وہ گاڑی لیں گے تو پھر اس سے بڑی گاڑی ہے، پھر اس کا پلین ہے، اس کے پاس پھر وہ بادشاہ ہے، حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی سکون نہیں ہوتا، بادشاہ کو بھی چاہتا ہے کہ وہ اور بھی اسے زمینیں ملے اور بھی اسے کئی ملک اس کے پاس حاضر ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو لڑائی دنیا میں واقع ہے، امریکہ سے چائنا رشیا میں نئی ممالک لینے میں، اپنا قبضہ جمانے میں، تو اس طرح سے انسان کی جو وہ ہے حرص ختم نہیں ہوگی، موت تک اس کی حرص باقی رہے، لو کان ابن آدم وادیان من ذهب فتمنى ثالثهما، تو کس لیے وہ تمنا کرے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ نا اس میں یعنی یہ ہماری نصیحت ہے، اس سے پہلے میری
اور سب پھر آپ لوگوں کے لیے کہ انسان کیا کہتے ہیں نا اس موسم میں، خاص طور پر یہ سردی کے موسم میں، یہ جو ہے نا غنیمت کا مال ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ شتاء غنیمت المؤمن، کہ یعنی کیا سردی کا موسم کیا ہے، یہ مومن کے لیے غنیمت کا مال ہے، تو اس کو ضائع نہ کرے اور اس میں کثرت سے عبادت کرے اور اللہ سے توفیق طلب کرے اللہ کی تو۔ اور اگر بندے اگر اللہ نے حقیقت میں جانا کہ بندے کی دل میں سچی نیت ہے تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اگر انسان کی دل میں سچی نیت باندھی ہے اور رکھی ہے اور پکا مکمل اس نے ارادہ کیا ہے تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ تو اللہ سبحانہ کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اللہ کے اپنے قریب مقربین میں سے اور صالحین میں سے ہمیں بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ طيب ہم ہے نا حید کے مسائل پڑھ رہے تھے اور ہم نے پچھلی کلاس میں حید کے مسائل پڑھنا شروع کیا تھا، تو آج انشاءاللہ تعالی اسی مسائل کو ختم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اور مکمل کرتے ہیں۔ طيب نعم، تو ہم پچھلی کلاس میں حید کے مسائل ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ یہاں پر کچھ سوال تھے کہ اور عورت کے شوہر اگر ناپسند کرے نا، یعنی عورت کو اپنے شوہر کی بات سننا یہ خود نہیں کی بلکہ واجب ہے، شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے عورت پر، تو وہ اپنی شوہر کی اطاعت کرے انشاءاللہ اسی میں ثواب ملے گا اس کو، اور اللہ اس کی نیت جانتا ہے، اللہ اس کی نیت جانتا ہے۔ طيب تو یہ آپ لوگوں کو اسکیم امید ہے کہ یہ برابر آ رہی ہوگی شاید، ہاں برابر آ رہی ہے۔ ابھی سامع حید کا لغوی معنی آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ طيب ٹھیک، جی طيب ٹھیک، تو ہم انشاءاللہ ایک بار پھر سے ذرا ریوائز کر لیں گے جلدی سے جو مسائل کا جو ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس، اور پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو حید کے لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کی بہنیں اور جاری رہنے کو کہتے ہیں، اور حید کی شرعی تعریف جو ہے وہ فطری و طبعی خون جو عورت کے رحم سے ولادت یا امراض سے سلامتی کی حالت میں بلوغت کے بعد مخصوص ایام میں عورت کی شرمگاہ کے راستے سے ہر ماہ باہر نکلتا ہے اور باہر آتا ہے۔ اس حید کی حکمت یہ بھی ہم نے بیان کر دی، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر یعنی حید کے جو مسائل ہیں اس میں سے اکثر جو سوالات پہ مبنی ہیں، کیا ان سوالات پہ، یعنی ناممکن ہے کہ ہم کیا کریں، اس لیے کہ حید کے مسائل مشکل ہے، یعنی مشکل ہے، کیوں مشکل ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ اس میں عورتوں کی عادت ایک طرح نہیں ہوتی، ہم آگے پڑھیں گے کہ عورتوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، ہر عورت ایک اس کی الگ عادت ہے۔ سیکنڈ چیز کیا ہے کہ نا سیکنڈ چیز کیا ہے، سیکنڈ چیز یہ ہے کہ نا اس کو اکثر پڑھنے والے اور سیکھنے والے آدمی ہیں، اور انہیں کیا ہے کہ نا، اور انہیں عورتوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اور اکثر عورتوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ نا اس لیے مسئلہ ہوتا ہے اس میں غالبا، ٹھیک ہے نا۔ اور کئی بار کچھ آدمیوں نے کیا کیا اور کچھ علماء نے یعنی کچھ بات کہی لیکن حقیقت واقع میں وہ چیز غلط تھی۔ کیوں غلط تھی؟ اس لیے کہ نا وہ یعنی وہ انہیں اس کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تک انسان کوئی چیز کرتا نہیں ہے تو اسے اس کا پکا علم نہیں ہوتا۔ جس طرح حج کے مسائل ہیں، حج کے جو مسائل ہیں یعنی آپ کتنا بھی درست سن لیں اور حاضر ہوں، حج اتنا آپ کے ذہن میں برابر نہیں بیٹھے گا جب تک کہ آپ ایک بار حج نہ کر لیں، اس وقت تک آپ کے ذہن حج کے مسائل آپ کے ذہن میں برابر نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ آپ ہے نا کتنے درست دے رہے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، اور ہم جب لے آتے ہیں حج کے لوگوں کو تو نا اس سے پہلے ہمارے ہوتے ہیں درست ہوتے ہیں حج کے، لیکن لوگ سوالات کرتے رہتے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، لیکن جب ساتھ چلتے ہیں تو پھر جب انہیں یعنی آسان لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حج بالکل آسان ہے۔ ورنہ حج سے پہلے کیا تھا، حج سے پہلے نا وہ سمجھتے تھے کہ حج مشکل ہے، کیا ہے کیا، جب تک انسان نہ کر لے جب تک نہیں ہو۔ اور کچھ علماء کرام تھے، تقریباً 2 علماء تھے، ان کے نام نہیں لوں گا، انہوں نے حج نہیں کیا، تو ان کے مسائل میں کیا تھا کہ ان کے مسائل میں غلطیاں تھیں، حج کے مسائل یعنی حج نہیں کیا، لیکن وہ بہت دور تھے، ابھی تو حج آسان ہے لیکن اس زمانے میں حج مشکل تھا، تو ویسے کہ معقول چیز تھی کہ اس وقت حج کے یعنی حج میسر نہ ہو، تو انہوں نے جب حج کے مسائل لکھے اپنے کتابوں میں اس میں غلطی کی، اس میں کیا کی غلطی، اس لیے کہ وہ انہوں نے حج نہیں کیا تھا۔ طيب اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ حید کی عمر کیا ہے، حید کی عمر اور حید کی سب سے کم عمر، حید کی مدت، اور اس طرح سے حید سب سے کم مدت 2 حید کے بیچ میں، سب سے کم مدت 2 حید کے بیچ میں، تو غالباً 9 سال سے کم عمر میں نہیں آتا، اور 50 سال کے بعد بھی غالباً نہیں آتا۔ یہاں پر دیکھ غالباً کہاں میں انتبہ، یہاں پر ہے غالباً، ہمیشہ نہیں،
یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ یعنی اگر 50 سال کے بعد اگر حیض آئے تو وہ حیض ہی نہیں، بالکل نہیں. یہاں پر غالباً، غالباً کے نیچے آپ کیا کریں، 100 ڈالے، لائن انڈر لائن کریں اس کو. غالباً ہے یہاں پر مراد، ہمیشہ نہیں ہے نا. اور باندھے کہاں ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن صحیح قول یہ کہ غالباً صحیح کیا ہے غالب. اسکرین نہیں آ رہی، اسکرین یا رجو کیا مسئلہ ہے اس کا؟ آ رہی ہے اسکرین سب کو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے اسکرین؟ یہ ابھی سامنے آپ لوگ نظر آ رہا ہے نا. حیض کی عمر، حیض کی مدت، سب سے کم مدت 2 حیض کے بیچ میں، غالباً 9 سال، یہ سب نظر آ رہا ہے نا. الحمد للہ. یا ام علی، یا نہیں کون ہے یہاں پر، کون ہے ام علی؟ نہ آپ اپنا چینج کریں یا آپ لیو ہو کے پھر سے. طيب تو یہاں پر میں نے کہا غالباً، یہاں مراد غالباً ہمیشہ نہیں، غالباً نہ کہ نہیں آ رہی. دونوں کہہ دیا ابھی تک، دو لوگوں نے کہہ دیا نہیں آ رہی، تو کیا پتا نہیں کیا لیکن نا. طيب صحیح میں اگر انسان، اگر امام کو یقین ہو، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر کیوں نہیں ہو رہا ابو علی منہ ابھی یہ آ رہا، حیض کی مدت غالباً حیض کی 1 دن اور 1 رات سے کم نہیں ہوتا، اور 15 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اور سب سے کم مدت 2 حیض کے بیچ میں 9. صحیح، معافی مشکل. صحیح. ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ، ابھی آ رہا ہے. ابھی یہ اسکرین یہ ہل رہی ہے برابر. ابھی میں نے ایک کیا، پھر ایک کیا، پھر ایک کیا. طيب 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 ٹھیک ہے، الحمد للہ. ٹھیک ہے آپ لوگ ویری گڈ. آپ لوگ بات سنیں، میں نے آپ لوگوں کو اس سے بھی کہا تھا کہ میں جو بھی بولتا ہوں وہ لازمی کے سامنے لکھا ہوا ہو، 4 پوائنٹ پہ لازمی ہے وہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا. اللہ کہ اگر میں کچھ چیز کی شرح کر رہا سمجھا رہا ہوں تو وہ ضروری نہیں، تو اگر نہ آئے تو پوری بول دیں، یعنی اسکرین بھی آئے اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ بھی چیز سامنے نظر آئے، ٹھیک ہے. ممکن کبھی اٹک جائے وہ آگے نہ آئے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ حیض کی سب سے کم عمر کیا ہے؟ غالباً 9 سال، غالباً. اور زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ 50 سال کے بعد نہیں آتا، لیکن یہ بھی غالباً ہے، اس کے بعد بھی آ سکتا ہے. غالباً حیض 1 دن اور 1 رات سے کم نہیں ہوتا ہے، اور 15 دن سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی غالباً. یہ سب غالباً پہ بات ہے. غالباً کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا کوئی حدیث بھی ذکر نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں اس کے بارے میں. اب یہ کیا ہے کہ یہ نا عورتوں کی عادت ہے، عورتوں کی عادتیں کہ اس کے اوپر علماء نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے کم مدت 2 حیض کے بیچ میں غالباً 13 دن، یعنی یہ ہم نے اس میں واضح کیا تھا. 2 حیض کے بیچ میں، یعنی عورت 2 حیض کے بیچ میں جو پاکی ہوتی ہے اس کی مدت کتنی؟ غالباً 13 سے کم نہیں ہوتی. اور اس کی اکثر کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی اکثر کی کوئی حد نہیں ہے. اکثر کی کیا ہے؟ کوئی حد نہیں ہے. ممکن ہے کہ 10 دن، 20 دن، 30 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ اس کی حد نہ ہے، ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے کئی بار. اور غالباً 24 دن ہوتے ہیں، اور غالباً 24 دن ہوتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ غالباً 24 دن اور غالباً 13 دن سے کم نہیں ہوتا. ہاں کیا فرق ہے دونوں میں؟ غالباً 13 دن سے کم نہیں ہوتا اور غالباً 24 دن ہوتے ہیں. یہ آپ لوگ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ واضح ہے آپ لوگوں کو بات؟ غالباً 13 دن سے کم نہیں ہوتا اور غالباً 24 دن سے 24 دن ہوتے ہیں. ہاں یہ بات واضح نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ یا قوم انتم معي ولا مع الاسف؟ نہ ہم بولے کہ سب سے منیمم غالباً 13 سے کم نہیں ہوتا، منیمم 2 پاکی کی مدت 2 حیض کے بیچ میں. اور میکسیمم کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن غالباً اکثر کیا ہوتا ہے؟ اکثر عورتوں کو 24 دن رہتے ہیں، اکثر عورتوں کو کیا رہتے؟ 24 دن رہتے ہیں. یہ مطلب ہے. یہ ابھی بڑی اسکرین آگے، یہ بڑی اسکرین آگے حیض کی عمر اور مدت متعلق تنبیہات. اسکرین آئی آگے؟ نہیں آئی؟ ٹھیک. اور ہاں نعم ہم نے یہ ہم نے ذکر کیا، یہ ہم نے ذکر کیا لاسٹ کلاس میں کہ نا یہ کلائمیٹ فوڈ وغیرہ کا. تب ٹھیک. پہلی جو ہے، پہلی جو یعنی یہ تنبیہ ہے، یعنی کہ اگر حیض 9 سال سے پہلے آ جائے اور اس کی صفات حیض کی طرح ہو تو وہ بھی حیض ہی ہے. یہاں پر آپ لوگ ایڈ کر لیں گے کہ اگر 50 سال کے بعد بھی حیض کا خون آئے اور اس کی صفات بھی حیض کی ہوں تو وہ بھی حیض ہی ہے.
ٹھیک ہے، یہاں بھی آپ لوگ ایڈ کر لیں گے، یہاں پر میں نے لکھا نہیں، آپ لوگ ایڈ کر لیں گے. اور اگر 50 سال کے بعد بھی اگر حیض کا خون آئے اور اس کی صفات بھی حیض کے خون کی طرح ہو تو وہ بھی حیض ہی ہے. بات سمجھے نا. سیکنڈ چیز، حیض ایک دن، کبھی ایک دن سے کم اور 15 دن سے زیادہ بھی ہوتا ہے. اور اگر ایک میں طيب یہ پہلی بات ہے. حیض کبھی ایک دن سے زیادہ، ایک دن سے کم اور کبھی 15 ڈیز سے بھی زیادہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اور اگر ایک مہینے سے زیادہ ہو جائے تو یہ مستحاضہ ہے. یعنی کوئی اور بولے کہ اب کب تک ہم بولیں گے حیض ہے، یعنی ہم بولیں گے سب سے پہلے اگر 15 دن سے اگر زیادہ ہو جائے تو اگر حیض کی صفات موجود ہیں، جس طرح مکمل صفات جو ہیں ابھی آگے پڑھیں گے، جو پڑھ لیا ہم نے پھر آگے ریواز کریں گے. تو اگر مکمل صفات موجود ہیں جو حیض کی صفات ہوتی ہیں، اگر مکمل اس طرح سے موجود ہے صفات اور 15 دن سے اگر آگے بڑھ گیا تو وہ بھی حیض ہی ہے. وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حیض ہی ہوگا. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ نہ ہو، یعنی کیا ہو گیا نا، یعنی اکثر مہینہ نہ ہو جائے. یعنی کیا مطلب 25 دن 26 دن نہ ہو جائے، یعنی غالباً مہینہ نہ ہو جائے، یعنی اکثر مہینہ نہ ہو جائے، یا پورا مہینہ نہ ہو جائے. تو اگر پورا مہینہ ہو جائے اور اس کی خون نکلتے جا رہا ہے اور ٹھیک ہے نا، نعم آگے آئے گی نا. تو اگر خون نکلتے جا رہا ہے تو اگر تو کیا فرمایا ہم یہاں پر، ہم نے کیا کہا؟ اور اگر ایک مہینے سے زیادہ ہو جائے یا تو وہ نہ تو ہو جائے، یہاں پر ایکسٹرا ہے یہ، یا آپ نکال دیں، ہو جائے تو وہ مستحاضہ ہے. شرط ہے کہ حیض کی صفات موجود ہو، حیض کی صفات موجود ہو، حیض کی صفات کیا موجود، ٹھیک ہے نا. اور اگر ایک مہینے سے زیادہ بھی ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی سوری، تو اگر 15 دن سے زیادہ بھی اگر حیض آئے اور صفات وہی ہیں حیض کے تو وہ بھی حیض ہی ہوگا. شرط اگر یہ اللہ کہ اگر بہت زیادہ ہو جائے، یعنی اکثر مہینہ 24-25 دن 26 دن یا پورا مہینہ خون نکلتے جائے تو پھر یہ مستحاضہ عورت ہے اور حائضہ نہیں ہے. اور مستحاضہ کا مطلب کیا ہے اور اسے کیا احکامات ہیں، یہ سب آگے آئیں گے انشاءاللہ. اسی کا ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے حیض کے باب کو ہم نے 3 چیپٹر سے بانٹا ہے. تین ہم نے بتایا، ہم نے اس کو بانٹا ہے تین ٹاپکس میں. کون سے ٹاپکس میں ہم نے بانٹا ہے اس کو؟ حیض کے مسائل کو ہم نے ذکر کیا تھا لاسٹ کلاس میں. ایک تو حیض کے مسائل جو پڑھ رہے ہیں، سیکنڈ کیا تھا بھول گیا آپ کو؟ سیکنڈ تھا نفاس کے مسائل، اور تھرڈ تھے یہ مستحاضہ کے مسائل، استحاضہ کے مسائل، حیض، نفاس اور استحاضہ کے مسائل. طيب یہ سیکنڈ پوائنٹ واضح ہے آپ لوگوں کو کیا واضح نہیں ہے؟ ہاں سیکنڈ پوائنٹ واضح ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ پوائنٹ کیا؟ حمل کے دوران حیض نہیں آتا اور اگر اس کو وضع حمل سے تھوڑا سا پہلے خون آ گیا تو یہ نفاس کا خون ہے. یہ بھی واضح ہے. اور اگر وہ حمل میں حیض کا خون دیکھے، خاص طور پر کب؟ خاص طور پر شروع کے ایام میں، شروع کے ایام میں، یعنی حمل کے شروع کے ایام میں، شروع کے 1-2 مہینے میں، شروع کے 2-3 مہینے میں. تو اگر وہ خون دیکھے حمل میں اور وہ خون آ رہا ہے اس کی برابر ٹائم، وہی سے حیض کے ٹائم پہ، حیض کی صفات سے، حیض کے رنگ سے، تو یہ حیض کا خون بولیں گے اگرچہ انسان عورت حاملہ ہو. شرط کیا ہے کہ وہ مکمل سارے صفات ہوں، اس میں مکمل سارے صفات اس میں موجود ہوں. تو اگر حاملہ بھی ہو تو یہ ہوتا ہے، اور غالباً یہ ہوتا ہے شروع کے مہینوں میں، حمل کے شروع کے مہینوں میں، جب نا ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوتا مکمل، یا اس کی تخلیق نہیں ہوتی ماں کے پیٹ میں، تو غذا تو نہیں جاتی ماں کے بچے کے لیے، تو پھر وہ خون نکلتا ہے. یہ بھی بہت کم ہوتا ہے. اگر ہو جائے تو وہ حیض کا خون ہے. یعنی شرط کیا ہے اس کی کہ وہ اپنی حالت، وقت اور ایام سب برابر ہو اس کو صفات کی. نفاس بھی نہیں، یہ ابھی آئیں گا. نفاس کا مطلب ہے جو خون نکلتا ہے ڈلیوری کے بعد، ولادت کے بعد. خمسہ، حیض کے معلوم ایام میں اگر زرد یا متعلی، یعنی کیا مطلب؟ براؤن کلر کا، اگر براؤن یا یلو کلر کا اگر خون آئے تو وہ بھی حیض ہے. لیکن اگر وہ اس سے پہلے یا بعد میں آئے تو حیض نہیں. اگر حیض کے ایام کے، حیض کے دنوں میں بھی اگر، یعنی ہم یہ سب چاہیے تھا کہ اس کو بعد میں ذکر کروں، لیکن ابھی یہاں پر آ گیا. تو یعنی ہم آگے پڑھیں گے کہ حیض کے رنگ کیا ہے. تو رنگوں میں اگر یہ بھی رنگ شامل ہے، تو اگر حیض کے دوران یہ بھی رنگ آ جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ یعنی براؤن یا یلو، یعنی ڈارک یلو یا لائٹ یلو یا براؤن کے قریب بھی، یعنی جو ہے نا یعنی لائٹ براؤن جو رنگ ہوتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حیض. اگر یہ آئے، اگر خون یہ رنگ آئے کب؟ حیض کے ایام میں. اور اگر حیض کے بعد کے ایام میں آ جائے تو یہ حیض نہیں ہے. حدیث فرماتی ہے صحابیہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا،
كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الحيض شيئا، ہم حیض کے بعد قدرہ اور صفرہ کو کچھ نہیں مانتے اور کچھ اسے نہیں گنتے، یعنی اسے حیض نہیں مانتے، اسے حیض نہیں گنتے تھے. بات واضح نہیں آپ لوگوں کو؟ یہ 1 2 3 4 5 یہ پوائنٹس واضح پورے آپ لوگوں کو؟ واضح ہی نہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں وہی قدرہ صفرہ کا مطلب ہے، قدرہ کا مطلب ہے لائٹ یلو یا براؤن، اور صفرہ کا مطلب ہے یلو، یلو رنگ. ابھی آپ لوگ یہ آپ لوگ آ رہا ہے حیض کی صفات آ رہے ہیں، حیض کی صفات، حیض کی صفات اسکرین پہ. طيب ٹھیک، طيب ٹھیک. پہلا کیا ہے؟ رنگ. رنگ گہرا لال کالے قریب ہوتا ہے، یہ گہرا لال کالے قریب ہوتا ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ نا اس میں اور وہ بھی شامل ہے، اگر حیض کے دنوں میں کیا شامل ہے؟ یلو رنگ بھی اور براؤن بھی شامل ہے. اور بعض نے گرین بھی کہا، بعض نے کہا گرین بھی کہا، اور بعض نے کہا کہ لال دونوں آ سکتا ہے. لاسٹ والا کیا لاسٹ والا؟ سیکنڈ صفت جو ہے وہ ہوتا ہے گاڑھا، گاڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پتلا نہیں ہوتا خون. تھرڈ چیز کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے بدبودار. فورتھ ہوتا ہے جمتا نہیں نکلنے کے بعد. اور یہ بدبودار بھی یہ بھی یہ ایک اہم صفات ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نا دمن یعنی ان دول الحیض دمن یعرف او یعرف. اور پانچویں چیز ہے رحم کے تہ سے نکلتا ہے، رحم کے تہ سے نکلتا ہے. اور سکس جو ہے وہ ہے درد. انسان عورتوں کو درد ہوتا ہے، عورتوں کی کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کو درد ہوتا ہے نکلتے وقت، ٹھیک ہے نا، پیٹ میں خاص طور پر یہ درد ہوتا ہے. تو یہ بھی سارے صفات ہیں. تو اہم تین صفاتیں بدبو اور بو اس کی جو ہے، اور رنگ اور درد، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور سب سے اہم جو ہے وہ رنگ ہے، سب سے اہم چیز رنگ ہے، سب سے اہم چیز رنگ. طيب اس کے بعد ہم پڑھیں گے حائضہ عورت کے پاک ہونے کی علامتیں. یعنی حائضہ عورت پاک، اس کے پاک ہونے کی علامتیں کیا ہے؟ اس کے پاک ہونے کی علامتیں کیا ہے؟ جب عورت سفید پانی دیکھے، یعنی کب ہم بولیں گے عورت پاک ہے؟ کب بولیں گے عورت پاک ہو گئی؟ اگر اس کی شرمگاہ سے سفید پانی نکلے. کیا نکلے؟ اس کو بولتے ہیں القصۃ البیضاء. یا تو اس میں اختلاف علماء کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو سفید پانی یا تو سفید ہلکا سا، یعنی کہا کہ نا الخیط الابیض، یعنی سفید یعنی روئی، ٹھیک ہے. روئی نہیں مطلب یعنی سفید کیا ہے وہ دھاگا، یعنی جو ہوتا ہے کہ نا یعنی تو اس طرح سے، یعنی اس میں کیا ہے، یعنی غالباً یعنی وہ سفید چیز ہے، یا تو سفید پانی ہو یا سفید کے قریب کوئی چیز ہو. تو وہ کیا ہے؟ یہ ہے حیض سے پاک ہونے کی صفت کی علامت ہے، حیض سے پاک ہونے کی علامت. اور سیکنڈ کیا ہے؟ اگر سفید پانی نہ نکلے تو پھر خشکی اس کی نشانی ہے. کیا خشکی مطلب پورا مکمل رک جائے، یعنی سفید روئی اپنی شرنگاہ میں رکھے اور وہ خشک رہی، تو مطلب ہے کہ حیض کا خون رک گیا ہے اور طہور شروع ہو گیا ہے. یعنی یا تو آپ کو وائٹ پانی نکلے، سفید پانی نہیں نکلا، تو کیا کریں گے؟ روئی جو ہے سفید روئی لے کے آپ داخل کریں گے اپنی شرمگاہ کے اندر. اگر پھر نکالنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ نا وہی تو ابھی ہم نے کہا نا سفیدی کے بعد اگر زردی آئے تو وہ کیا ہے؟ سفیدی کے بعد اگر زردی آئے تو وہ نہ حیض نہیں ہے. ہم نے ابھی کہا نا لاسٹ سلائڈ میں، اگر حیض کے دوران پاک ہونے سے پہلے، حیض کے دوران اگر سفید زردی کا یعنی یلو یا براؤن کا جو رنگ کا خون آئے تو وہ بھی حیض ہی ہے. لیکن پاک ہونے کے بعد، حیض کے بعد اگر وہ آئے تو وہ حیض نہیں ہے. تو سفیدی کے بعد پھر زردی کا آئے تو یہ حیض نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ تو ہو رہے وہ یعنی عام خون. وہ کیا ہے؟ عام خون. اس کو بس صاف کریں گے. صاف زردی مطلب یلو 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 کلر. تو یہ دو صفات ہیں، تو یہ دو علامتیں، یہ دو کیا ہے؟ یہ دو علامتیں کس کی؟ حائض عورت کے پاک ہونے کی. اور یعنی عورت کو چاہیے کہ وہ کیا ہوں، وہ نا جلدی نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ مکمل پاک ہونے تک اس کا وہ انتظار کرے. یعنی کہ تھوڑا دیکھ لیا آرام سے کیا کرے گی نا، حتیٰ کہ یہ بھی جو ہے نا خشکی کے لیے ضروری ہے کہ نا وہ بعد نے کہا کہ ایک دن گزرے اور بعد نے کہا کہ آدھا دن گزرے، یعنی تو یہ کم سے کم آدھا دن گزرے، آدھا دن گزرے. اور پھر جب تک خون نہ آئے پھر یعنی مکمل دیکھے کہ نا وہ خون رک گیا ہے اور اس نے ڈالی روئی اپنی شرمگاہ کے اندر، پھر بھی خون کا کوئی اثر نہیں ہے، تو پھر بھی وہ کیا کرے؟ پھر بھی وہ کیا کرے کہ آدھا دن وہ نا ویٹ کرے، آدھا دن نصف النہار. بعد نے کہا ایک دن کہا، لیکن آدھا دن کافی اشارہ، آدھا دن کیا کرے؟ وہ انتظار کرے. پھر بھی اگر خون نہ آئے تو پھر وہ پاک.
پھر وہ کیا کرے غسل کرے، کیا کرے غسل کرے اور جلدی نہ کرے. اور یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ جلدی کرتے ہیں، جلد بازی نہ کرے. اس لیے یعنی حدیث میں آتا ہے کہ نہ کہ انصار کی عورتیں آتی تھیں، انصار کی عورتیں آتی تھیں یعنی ہماری ماں یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور کہتی تھی کہ ہم پاک ہو گئی. تو فرماتی تھی کہ لا تعجلنا، جلدی مت کرو، انتظار کرو، شاید پھر خون پھر سے آئے گا، خون کبھی رک کے پھر سے آتا ہے، جلدی نہ کرو. طيب ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. حائضہ عورت کی دو قسمیں عام طور پر، عام طور پر حائضہ عورتوں کی بہت قسمیں، بعض نے کہا کہ 5 5 6، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی اہم 2 قسمیں حائضہ عورتوں کی، اہم دو اہم قسمیں حائضہ عورتوں کی. ورنہ پھر حالانکہ اس میں بہت سے ہیں، تقریباً 5 قسمیں پڑھیں گے ہم آگے انشاءاللہ. حائضہ عورت کے جو مستحاضہ جس کو استحاضہ کا خون بھی آتا ہے، اس کی 5 قسمیں. لیکن ابھی ہاتھوں پر اصل حائضہ عورت جو بالکل ٹھیک ٹھاک عورت ہے، اس کے 2 یعنی جس کو کوئی ایکسٹرا خون نہیں نکل رہا اور اس کا حیض برابر ہے، اس کے 2 قسمیں. یعنی مطلب یہ ہے جسے پہلی بار حیض آئے اور جسے پہلے سے حیض آتا ہو، جسے پہلی بار حیض آئے اور سیکنڈ کیا ہے جسے پہلے سے حیض آتا ہو. تو 2 قسمیں. جسے پہلی بار حیض آئے، سب سے فرسٹ ٹائم اسے حیض آ رہا ہے، نہیں ابھی بچی چھوٹی بچی ہے اور پہلی بار اسے حیض آیا، 2 سال کی عمر ہوئی یا 10 سال کی عمر ہوئی اور پہلی اسے کیا ہے حیض کا خون آ رہا ہے پہلی بار، یا 10 سال جو بھی ہے یا 11 سال. سیکنڈ کیا ہے جسے پہلے سے حیض آتا ہے، تو پہلے سے یعنی کیا ہے یعنی صاحب تجربہ عورت ہے، صاحب تجربہ عورت ہے. تو جسے پہلی بار حیض آئے، اب ہم پڑھیں گے کہ اس عورت کے مسائل پڑھیں گے جسے پہلی بار کیا ہے، جسے پہلی بار حیض آ رہا ہے. آپ لوگوں کو آ رہی سلائڈ آواز اور میری ویڈیو 3 واضح ہے. ابھی یہاں پر نظر نہیں آ رہا سائڈ پہ جسے پہلی بار حیض آئے، یہ نظر نہیں آ رہا یہاں پر، سب پرفیکٹ ہے الحمد للہ. صحیح الحمد للہ. تو ابھی آ رہا ہے، ابھی یہاں پر ابھی اسکرین پہ آپ لوگوں کو صرف یہ آ رہا، کیا آ رہا جسے پہلی بار حیض آئے، بس وہی آ رہا ہے. صحیح نا. پہلی چیز کیا ہے، جب بھی وہ خون دیکھے تو وہ نماز اور روزے سے رک جائے. جب بھی وہ خون دیکھے تو وہ نماز اور روزے سے رک جائے. یعنی ابھی نئی بچی ہے، یعنی کیا ہے کہ نا وہ ابھی تک کبھی حیض نہیں آیا، پہلی بار خون آیا، جیسے وہ خون دیکھے پہلی بار تو وہ کیا کرے پوری نماز اور روزہ روک دے اور مانے کی یہ حیض کا خون ہے. اس لیے کہ اصل جو خون نکلتا ہے عورتوں سے وہ حیض کا خون ہے. اصل عورتوں کے خون کی اصل کیا چیز ہے، وہ حیض. تو ہم نے پڑھا کہ اصل پہ اعتماد ہوگا، اصل پہ ہوگا. تو اصل جو چیز ہے کہ اصل عورتوں سے جو خون نکلتا ہے وہ ہے حیض کا خون ہوتا ہے. تو جب بھی عورت بچی جب وہ بالغ ہو اور اسے پہلی بار جب خون آئے حیض کا، تو وہ کیا کرے، جب بھی خون دیکھے وہ کیا کرے، فوری کیا کرے نماز اور روزے سے رک جائے. پھر کیا کرے، اگر ایک دن سے پہلے خون رک جائے اور اس میں حیض کی بات نہ ہو تو وہ حیض نہیں. اگر ایک دن سے پہلے خون رک جائے، تھوڑا خون نکلا رک گیا اور اس میں حیض کی بات بھی نہیں ہوئی تو وہ حیض نہیں. وہ کیا ہے، حیض نہیں. اور اگر ایک دن سے زیادہ رہے اور اگر وہ تو ختم، اور اگر وہ تمیز و فرق کرتی ہے حیض اور استحاضہ کے خون میں تو وہ عمل کرے گی. تو ایک دن سے زیادہ ہو گیا اور جو خون کا جو رنگ ہے اسے معلوم ہو رہا کہ ہاں یہ حیض کا خون ہے، صفات سے وہ معلوم کر رہی کہ صفات سے یہ حیض ہے، تو ختم، اس کو وہ حیض ہوگا. وہ کیا ہوگا، وہ اس کا حیض ہوگا. ٹھیک ہے نا. یا اسے معلوم ہے کہ یہ استحاضہ کا خون ہے، اسے معلوم ہو رہا کہ نا یہ خون حیض کا نہیں، استحاضہ کا خون ہے، تو وہ جو عمل کرے گی تمیز پہ، فرق پہ. ٹھیک ہے نا. وہ عمل کرے گی فرق پہ. اور اگر فرق نہیں ہو رہا، ختم، ابھی نئی عورت ہے، پہلی بار حیض آیا اور اس سے فرق نہیں ہو رہا اور یہ خون طویل چل رہا، یعنی یہ کیا مطلب، اور ایک دن سے زیادہ رہے، یعنی کب وہ کیا کرے، کب وہ ہے نا بولے کہ حیض خبر ختم ہو گیا، ایک دن سے زیادہ ہو گیا اور خون جاری ہے، ابھی خون رکا نہیں، تو وہ کب روکے گی اپنے خون کو، یعنی کب بولے کہ ہاں میں ختم، میرا حیض ختم ہو گیا اور استحاضہ کا پیریڈ شروع ہو گیا، یعنی حیض ختم ہو گیا اور استحاضہ کا پیریڈ شروع ہو گیا. اگر فرق کرتی ہے وہ رنگ کے اعتبار سے، تو وہ ہم بولیں گے وہ رنگ یعنی وہ کیا کرے، صفات کے ذریعے فرق کرے اور اس سے تمیز کرے اور اس پہ عمل کرے. لیکن فرق نہیں ہو رہا کہ خون نکلتے آ رہا خالی، اور فرق نہیں ہو رہا کہ یہ حیض خون ہے، یہ استحاضہ، کبھی لال کبھی یہ، ہاں اسے سمجھ نہیں آ رہا، بات سے بات واضح نہیں ہو رہی، تو کیا کرے وہ
عورتوں کی غالب عادت کا اعتبار کرے، عورتوں کی غالب عادت، یعنی وہ دیکھے اس کے قریبی رشتے دار، اس کی بہنیں، اس کی ماں، اس کی قریبی رشتے دار، اس کی بہنیں، کزن بہنیں وغیرہ، ان کی کیا عادت ہے، ان کی کیا تھی عادت حیض کی، 7 دن 6 دن، وہ کیا کرے اس پہ اعتبار کرے، کیا کرے اس پہ اعتبار کرے، ٹھیک ہے نا. اور یعنی غالباً 7 6 دن، یعنی اس میں یعنی بعد میں کہ ہو سکتے 7 6 دن کرے، پھر بعد میں عورتوں کی عادت، لیکن جو بھی ہے وہ اپنی قریبی جو رشتہ دار ہے عورتوں کی، ان کی عادت کا اعتبار کرے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے نا، یہ بھی حدیث میں یہ بھی کیا ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے کما تعید النساء، اس طرح عورتوں کا حیض آتا ہے غالباً، اس کا اعتبار کرے. تو یہ واضح آپ لوگوں کو بات، 4 پوائنٹس جو بالکل نہیں آ رہا، جسے پہلی بار خون اسے آیا ہے، تو یہ 4 پوائنٹس اس کے لیے، 4 پوائنٹس کیا ہے اس کے لیے. هل هذا كلام واضح ام لا يا قوم، هل انتم معي ام لا. تو تری واضح ہے، اگر ایک دن سے پہلے خون رک جائے اور اس میں حیض کی صفات بھی نہیں تھے تو وہ حیض نہیں ہے، صفات بھی نہیں ہے، نہ حیض کی صفات ہے، اور ایک دن سے پہلے بھی کیا ہے، ایک دن سے پہلے وہ رک گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن ہاں سوال ہے، اگر ایک دن سے کم آیا خون اور ایک دن سے کم رک گیا، لیکن اس میں صفات تھے حیض کی، تو کیا بولیں گے اس کو حیض ہی بولیں گے. صفات اگر ہے تو ختم، حیض ہی بول دیں گے، اگرچہ ایک دن سے بھی کم ہے. نعم سد، حیض ہی بولیں گے. احسن، ویری گڈ. اگر فرق نہیں تو عورتوں کی غالب عادت کا اعتبار کرے گا، عورتوں کی غالب عادت کا اعتبار کرے. طيب ٹھیک. طيب جسے کیا ہے، جسے نا پہلے سے حیض آتا ہے، جسے پہلے سے حیض آتا ہے، تو یہ عورت اپنی عادت پہ عمل کرے. اگر کوئی بولے کہ مجھے پہلے سے آتا ہے لیکن میری عادت نہیں ہے، وہ آگے آئے گا. اگر کسی کی عادت نہیں ہے، کوئی عادت کو بھول گئی، عادت نہیں ہے یا عادت مکس ہو گئی، یہ سب چیزیں ہیں، کہیں مکس ہو گئی اور عادت بھول گئی. اور کب بھولتے ہیں عام طور پر، ہاں عورت کب بھولتی ہے اپنی عادت، اس کی اہم وجہ کیا ہے نا، یہ عادت اپنی عادت بھولتی ہے اکثر، وہ اس کی ڈلیوری کے بعد، یعنی ولادت کے بعد کیا ہوتا ہے، عورت کی عادت خراب ہو جاتی ہے، یا تو بھول جاتی ہے یا تو خراب ہو جاتی ہے، یا تو بھول جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے نا، یا تو کیا ہوتا ہے کہ نا وہ ہے نا اس کی یعنی ڈلیوری کے بعد. اور ٹھیک ہے نا، اور ایسا کہ اس میں کیا ہے نا، کبھی بیماری سے، کبھی ولادت اس کی وجہ سے ہوتی، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں جس کی عادت ہے، جس کی عادت مستقل عادت، اس کی مستقل عادت ہے، مستقل یعنی ثابت عادت ہے، اس کی ثابت مستقل عادت ہے، تو کیا کرے، یہ عورت اپنی عادت پہ عمل کرے. لیکن چیز کیا ہے، اگر ایک بار حیض کا خون آ کر رک گیا تو اگلے مہینے سے یہ عادت والی عورت ہوگی. یعنی اب یہ سوال تھا کہ نا کب سے بولیں گے یہ والی عورت عادت والی ہے یا نہیں ہے. تو اگر ایک بار مکمل حیض آ کے رک گیا برابر طریقے سے، اس کی صفات سے، ایک بار آیا اور رک گیا، 7 دن 6 دن 10 دن آیا حیض کا خون صفات کے ساتھ اور رک گیا، تو سب ختم. تو نیکسٹ منتھ بھی کیا کریں گی، وہ مان لے گی کہ نا وہ عادت ہے. اور بعد میں کہا کہ نہیں 3 مہینے گزرنا ضروری ہے. اگر ایک طریقے سے 3 مہینے وہی سیم چیز کا ہونا، ریپیٹ ہونا، تو پھر ہم کیا بولیں گے اس کو بولیں گے کہ یہ نا یہ عورت کیا ہے، یہ عورت ہے عادت والی، یہ عادت والی عورت ہے، یعنی معتادہ، اس کو بولیں گے معتادہ، عادت والی عورت، عادت والی عورت. طيب ٹھیک ہے. عام طور پر تو لیکن غالباً ایک مہینہ کافی ہے، ایک مہینہ. اگر اور غالباً کیا ہوتا ہے کہ نا یہ پوائنٹ ریپیٹ کریں، ابھی ہماری بات اسی پہ چل رہی ہے. ہم بولیں گے کہ نا ہم کب بولیں گے کہ یہ عورت عادت والی ہے، کب بولیں گے. سوال، کب بولیں گے یہ والی عورت عادت والی ہے. جواب، اگر ایک بار ایک مہینہ گزر جائے مستقل صحیح طریقے سے حیض آئے اس کو اور صفات کے ساتھ اور برابر رک جائے خون، تو نیکسٹ منتھ سے اس کی یعنی لاسٹ منتھ جو ہے وہ اس کی کیا ہو جائے گی، وہ اس کی ہو جائے گی عادت. بعد بولے 3 مہینے گزرنا ضروری ہے. ہاں تو جو بھی ہے 3 مہینے یا 1 مہینہ اس سمجھ، لیکن انشاءاللہ غالباً 1 مہینہ کافی ہے. اس لیے اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں ہے 3 مہینے کی. یعنی بہت سے علماء کرام 3 بولے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں. اس لیے کیا ایک بتا، اس لیے یعنی حدیث میں کیا ہے، کما کنتی، یعنی اس میں 2 3 قصے ہیں. یعنی حدیثیں کم ہے حیض کے مسائل میں، تقریباً حدیثیں جو آئی ہے حیض کے مسائل میں صرف 3 یا 4 ہے بس، صرف 3 یا 4 مشہور حدیث ہیں بس، صرف 3 یا 4 حدیثیں ہیں حیض کے مسائل کے بس. باقی جتنی بھی سارے ضعیف ہیں. صحیح جو ثابت ہے وہ صرف 3 یا 4 حدیث ہیں بس حیض کے مسائل. ٹھیک ہے نا، یعنی جو صحیح ثابت ہے جس میں احکامات، یعنی جو
کیا مطلب یعنی جو الگ الگ حدیث یعنی ممکن ہے کہ ایک حدیث کئی بار ریپیٹ ہو الگ الگ طریقوں سے، وہ مسئلہ نہیں ہے. یعنی ممکن ہے بخاری میں کیا ہو کہ نا بخاری میں ایک حدیث 10 بار آئے 20 بار آئے، حدیث ایک ہی ہو لیکن ریپیٹ ہوئی، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی شارٹ کبھی لمبی. لیکن جو مستقل جو قصہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ نا وہ یعنی بہت کم. وہ جو قصہ ہے مشہور صحابیات کا، ایک ہے حمنہ بنت جحش، اور ایک یعنی حمنہ بنت زینب اور فاطمہ بنت جحش، دو صحابہ کا قصہ ہے. تو ایک میں اللہ کے رسول نے ایک صحابیہ کو اللہ کے رسول نے اپنی عادت یا پھر عورتوں کی عادت کا حکم دیا، اور ایک کو کہا کہ اپنی خون میں فرق کرے استحاضہ خون ہے یا نہیں. یہ آگے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک. تھرڈ کیا ہے، اگر عورت کو اپنی عادت سے ہٹ کر خون آیا، یا یعنی پہلے میں نے شروع میں خون آتا تھا، پھر آخر میں آیا، پہلے 6 دن آتا تھا، پھر 7 دن آیا، اور تو اور صحیح کہ وہ اس طرف نہ دیکھے، بلکہ جب بھی خون اس کو آئے وہ حیض کا خون ہے، اور جب جائے وہ پاک ہے. یعنی انسان کی جو عادت، عورت کی جو عادت ہے وہ کبھی چینج ہو سکتی ہے. کبھی جلدی آ گیا تھوڑا، کبھی تھوڑا دیر سے آیا، کبھی ایک دن پہلے، کبھی ایک دن بعد، کبھی ایک دن زیادہ، کبھی ایک دن کم ہو سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اس میں معتبر کی چیز کیا ہے، حیض کے خون کی صفات ہے. اگر حیض کے خون صفات ہے تو وہ حیض کے خون کی صفات ہے تو وہ حیض. تھوڑا ایک دن بڑھ گیا، ایک دن کم ہو گیا، ایک دن پہلے آ گیا، ایک دن بعد میں آیا. اور غالباً فقہاء کرام جو بولتے ہیں عادت جو ہے، یا عادت سے مراد کیا ہے، عادت کے 2 اقسام ہیں، یا تو عادت ہو زمانے کی یا تو ہو عادت کی. عادت الزمن یا عادت عدد، دو قسمیں عادت کے، یا تو عادت الزمن یا عادت عدد اور یہ زمن. تو معتبر جو ہے، معتبر ہے عادت کی نہ کہ زمن کی. معتبر ہے عادت کی نہ کہ زمن کی. کیا مطلب، یعنی کتنی دن آتا تھا اس کو حیض، کتنے، یہ زیادہ اصل معتبر. یہ بھی اصل زیادہ معتبر ہے وہ. لیکن اگر کبھی زیادہ ہوگا کم ہوگا تو یہ حرج نہیں. لیکن یہ شرط کیا ہے کہ وہ عورت مستحاضہ نہ ہو. وہ عورت کیا ہو، مستحاضہ نہ ہو. کیا مطلب، اس کا حیض کے خون کے ساتھ کیا ہو، دوسرا خون بھی ملتا ہو، استحاضہ خون. تو اس میں کیا کرے گی، ختم. اور اسے فرق نہیں ہے تو ختم، وہ اپنی عادت کا عمل کرے گی، اور ایک دن آگے میں بڑھے گی نہ پیچھے ہٹے گی. لیکن اگر وہ برابر عام عورت ہے، اسے استحاضہ خون نہیں آتا اور مستقل خون آتا ہے، برابر جو خون آتا ہے وہ اس کی صفات کے ساتھ، تو ایک دن بڑھ گیا پھر ہوگا تو ختم، مسئلہ نہیں. وہ ایک دن بھی حیض ہو، ایک دن کم ہو گیا اب مسئلہ نہیں. ایک دن پہلے، ایک دن بعد آیا، تھوڑے دن ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، یہ مسئلہ نہیں. یہ ابھی جو ہماری بات چل رہی ہے، یہ ایسی عورت کے بارے میں یہ سارے پوائنٹ بیان کر رہے ہیں جو بالکل یعنی صحیح سالم اور بغیر کوئی بیماری، اسے کوئی بیماری نہیں، یعنی کوئی ایکسٹرا خون نہیں نکلتا اس کو، استحاضہ خون نہیں ہے، اسے کوئی تمیز نہیں ہو رہی خون کے رنگ میں، کون سا خون ہے، خون استحاضہ خون ہے. وہ ساری چیزیں آگے آئیں گی. جسے اشکالات ہیں، جو سارے اشکالات وہ آگے آئیں گے. ابھی بات چل رہی ہے ساری جو بالکل ایک مستقل جو ایک عورت ہے. 4 پوائنٹ، جب بھی حیض خون آئے تو وہ حیضی شمار ہوگا، چاہے اس کی درمیانی مدت کم ہو یا زیادہ ہو. لہٰذا جب عورت حیض کے 5 یا 6 دن یا پھر 10 دن بعد دوبارہ خون آ جائے تو نماز ترک کر دے. یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ نا غالباً 2 حیض کے بیچ کی مدت کتنی ہے؟ ہاں، 2 حیض کے بیچ کی مدت کتنی ہے غالباً؟ نہیں، وہ سب سے کم غالباً ہے وہ. ہاں، جاوید نے سیکھا 24 ہے. ہم نے کہا غالباً سب سے عورتوں کی عام طور پر غالباً 24 ہوتی ہے، لیکن سب سے کم غالباً، وہ بھی سب سے کم غالباً 13 ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ میکسیمم کی کوئی حد نہیں، غالباً نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی عورت بالکل سادی عورت ہے، یعنی کیا ہوتا ہے، یعنی کوئی بیماری نہیں ہے، کیا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اور کوئی استحاضہ خون وغیرہ نہیں ہے، عام عورت ہے، اسے حیض کا خون آ گیا برابر. لیکن پھر کیا ہوا، پھر اس کو چاہیے کہ وہ آئے اگلے مہینے آئے، لیکن 10 دن کا پیچھے آ گیا. حالانکہ چاہیے کہ وہ آئے 20 دن کا آئے، لیکن 10 دن میں آ گیا، 8 دن میں آ گیا، 12 دن میں آ گیا، تو وہ بھی حیض ہی ہے. اگر کیا ہے، اس کی صفات وہی صفات کا ہو، صفات وہی ہے جو حیض کی صفات ہے، تو وہ بھی حیض ہی ہوگا. وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی حیض ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ 4 پوائنٹ. امید ہے کہ بات واضح ہے، بات واضح الحمد للہ. 5 پوائنٹ کیا ہے، اگر خون ایک دن آئے اور ایک دن نہ آئے. ہاں، یہاں ابھی شروع ہو رہے ذرا. یہ عام عورت جس سے اکثر خون نہیں آتا، لیکن وہی جو خون آتا ہے حیض کا خون، اس میں اس کی وہ ہو رہے اشکالات، یعنی ایک دن آ رہا، ایک دن نہیں آ رہا. یعنی کیا مطلب، اس کی عادت تھی وہ 10 دن اسے آتا ہے حیض کا خون، یا 7 دن آتا ہے.
لیکن تو برابر ٹائم پہ آ رہا ہے، لیکن ایک 7 دن میں صحیح، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن نہیں آ رہا، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار. اگر خون ایک دن آئے اور ایک دن نہ آئے اور وہ ایک دن کے بعد پاک ہو جائے، یعنی کیا تھا، پاک ضروری ہے. اگر پاک نہیں ہوئی یعنی، اور پاک کس سے ہوں گے؟ ہاں، عورت کس طرح معلوم ہوگا کہ وہ ناپاک ہو گئی؟ ہاں، کس طرح معلوم ہوگا کہ عورت پاک ہو گئی؟ تو وائٹ پانی سے نا، وائٹ پانی سے، سفید پانی سے نا، یا پھر ڈائنس نا، جفاف، خشکی سے، خشکی سے، یا تو وائٹ پانی سے. تو اگر ایک دن خون آیا پھر رک گیا، پھر کیا ہو، پھر رک گیا اور پاک ہو گیا، یعنی پاک ہو گیا، یعنی حتیٰ کہ وہ ڈال کے دیکھی، یعنی وہ کیا ہے کہ نا اندر ہے نا، اپنی شرمگاہ کے اندر ڈال کے دیکھی کیا چیز روئی، تو خون نظر نہیں آ رہا، یعنی بالکل اسے یقین ہو گیا پاک ہو گئی. پھر ایک دن نہیں آ رہا، پھر ایک دن آ رہا، پھر ایک دن نہیں آ رہا، تو وہ جس دن خون نہ آیا وہ دن وہ پاک ہوگی. تو یعنی کیا مطلب وہ پاک ہوگی؟ یعنی وہ نماز پڑھے گی اور روزہ رکھے گی، نماز پڑھے گی اور روزہ رکھے گی. بات واضح نا؟ یہ 5th پوائنٹ واضح نہیں آپ لوگوں کو؟ واضح. 6 پوائنٹ، اگر خون اس طرح آتے جائے پورا مہینہ، یہ مسئلہ نہیں، اگر ٹائم پہ آیا مسئلہ نہیں ہے، 7 دن ہے، 10 دن ہے، بس، لیکن پورا مہینہ آ رہا، پورا مہینہ ایسے ہی ہو رہا، ایک دن آ رہا خون، ایک دن نہیں آ رہا، ایک دن آ رہا، ایک دن نہیں آ رہا، پورا مہینہ ایسے چل رہا. تو یہ مستحاضہ، یہ حیضہ نہیں ہے، ختم، یہ مستحاضہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اور مستحاضہ عورت. تو کیا کرے گی؟ اگر اس کی عادت ہو تو اس پر عمل کرے گی اور اس پر اس کا عمل ہوگا، اور اگر نہ ہو تو عورتوں کی غالب عادت. ٹھیک ہے نا. ہم 5th پوائنٹ کیا ہے کہ اگر اس کی ٹائم پہ آ رہا برابر، اس کے ٹائم پہ اگر ایک دن آ رہا، ایک دن نہیں آ رہا، تو ختم. ایک دن جو دن پاک ہے، جو دن پاک ہو گئی وہ پاک ہے، اور اس دن نماز پڑھے گی، سب کرے گی. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس طرح ایک دن آ رہا، 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 ایک دن نہیں آ رہا، کب تک؟ پورا مہینہ ہو گیا، یا 24 دن، 25 دن، یعنی اکثر مہینہ یا پورا مہینہ، اکثر مہینہ یا پورا مہینہ. ٹھیک ہے نا. تو ختم. یہ عورت کیا ہے؟ نعم. یہاں سوال ہے کہ اگر ہم جس دن غسل کرتے ہیں تو حیض کے بعد، تو اس کے فوراً بعد نماز پڑھنا چاہیے؟ یہ آگے، یہ تفصیل آگے آئے گی. وہ عورتیں نماز اگر وہ ناپاک ہو گئی وقت داخل ہونے کے بعد، پاک ہوئی وقت داخل ہونے کے بعد، پاک ہوئی ظہر میں، تو اثر بھی پڑے گی کیا؟ یعنی اگر حیض شروع ہوا ظہر کے وقت، تو اثر بھی کیا پڑے گی؟ کہنے پڑے گی. اس کے تقریباً 3-4 حالتیں ہیں، وہ آگے پڑیں گے، آگے آئے گی. نماز کی مثال کی 4-5 حالتیں ہیں، اور روزے کی بھی 4-5 حالتیں ہیں، وہ آگے آئیں گے ان شاء اللہ. طيب طيب. تو ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ کیا ہے آخر کیا تھا نا ابھی. تو اگر اس طرح سے خون ایک بار ایک دن آیا، ایک دن آ رہا، ایک دن آ رہا، ایک دن آ رہا، ایک دن نہیں آ رہا، پورا مہینہ چل رہا ہے اس طرح سے، تو ہم کیا بولیں گے؟ وہ یہ عورت مستحاضہ ہے، وہ اپنی عادت پہ عمل کرے گی. یعنی کیا ہوتا ہے عادت پہ عمل کرے گی؟ اس کی عادت ہے 7 دن، 7 دن بیٹھے گی، ختم. اس کے بعد کیا ہے؟ وہ حیض نہیں ہے، وہ مستحاضہ ہے، نماز پڑھے گی، لیکن نماز کس طرح پڑھے گی آگے آئے گا. اور اگر نہ ہو اس کی عادت، بھول گئی یا نہیں معلوم ہے یا نہیں تھی بالکل، یا بالکل، تو کیا کریں گے؟ تو اس حالت میں کیا ہے؟ وہ عورتوں کی عادت ہے، عورتوں کی عادت ہے عمل کرے. اگر عادت کے دن ختم ہونے کے بعد، یا واضح طور پر پاک ہونے کے بعد. دیکھیے 2 حالت ہے. اگر عادت کے دن ختم ہونے کے بعد، یا واضح طور پر پاک ہونے کے بعد، پھر سے 1 یا 2 دن کے بعد خون نکلے، اور اگر کوئی سبب سے ہو، اگر کوئی سبب سے ہو، جیسے بیماری، حادثہ، محنتی کام، تو استحاضہ ہے ورنہ حیض. کیا مطلب؟ کہ اگر وہ عورت کیا ہے، وہ اس کی عادت ختم ہو گئی، عادت تھی 7 دن، 7 دن ختم ہو گئے، 7 دن ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ نعم، 7 دن ختم ہو گئے. نعم. مستحاضہ مطلب کیا ہے؟ وہ حائضہ نہیں. مستحاضہ مطلب اس کو ایسا خون نکل رہا ہے جو حیض کا خون نہیں ہے، اور اس کے کچھ الگ احکامات ہیں، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم کیا کریں گے اس کو انشاءاللہ، اس کو آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. نعم. تو اگر عادت کے دن ختم ہونے کے بعد واضح طور پر پاک، یا وہ واضح ہو گئی، یعنی عادت ختم ہو گئی یا پاک ہو گئی، پھر اس کے بعد پھر سے اس کو 2 دن کے بعد پھر سے خون نکلا، تو ہم بولیں گے، دیکھیں گے کوئی وجہ ہے کیا اس کی؟ آپ کی عادت تھی 7 دن یا 8 دن عادت تھی،
عادت ختم ہو گئی پوری، پاک بھی ہو گئے، پھر 2 دن بعد پھر سے خون آنے لگا. ہم بولیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کچھ بیماری تو نہیں ہے آپ کو، یا کوئی حادثہ نہیں، یعنی حادثہ تو نہیں ہوا، کوئی یعنی کچھ حادثہ ہو گیا تو اس سے آپ کا رحم میں کچھ مسئلہ ہوا تو خون نکل رہا، یا فل میتھ کا فل بھاری چیز اٹھائے، بھاری چیز کیا ہے اور اٹھائی بہت بھاری چیز، بہت میتھ کرے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار. تو پھر تو یہ استحاضہ ہے، تو یعنی معلوم ہوگا کہ خون کوئی وجہ سے نکلا، بیماری ہے، کوئی حادثہ ہے، لیکن کوئی وجہ نہیں ہے، بالکل انسان عورت کیا ہے بالکل صحیح سالم ہے، پھر بھی خون نکل رہا، اس کو نکلا 2 دن کا، تو وہ بھی حیض ہے. اگر کیا ہے، اگر اس میں حیض کی صفات ہو، اگر اس میں حیض کی صفات ہو، اگر اس میں حیض کی کیا ہو صفات ہو. بات واضح نہیں آپ لوگوں کو؟ یہ 5th 6th and 7th هذه النقاط الثلاثة هل هي واضحة أم لا؟ واضح نہیں آپ لوگوں کو 3 پوائنٹس. حیض کے مسائل آسان، لیکن سمجھ جائیں گے تو آسان، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر مسئلہ. طيب 7 پوائنٹ واضح، یعنی 7 پوائنٹ ابھی میں کہا نا کہ اگر عادت کے دن ختم ہو جائے، عادت کے دن ختم ہو جائے، 7 دن عادت تھی اس کی ختم ہو گئی، یا وہ پاک ہو گئی، یا عادت تھی اس کی یعنی پاک ہو گئی تو پاک ہو گئی، پاک اس کی علامتیں ہم نے پڑھ لی، ہم نے پڑھ لیا اس کی علامتیں کیا ہے پاک ہونے کی. پھر سے اس کو 2 دن کے بعد یا 1 دن بعد پھر سے خون نکلا، تو اگر اس کی وجہ ہے اس کی خون نکلنے کی تو وہ حیض نہیں ہے، وہ ایک الگ خون ہے، استحاضہ ہے، یعنی وہ خون نہیں، یعنی کیا ہوتا ہے استحاضہ، یعنی وہ حیض نہیں ہے، وہ فاسد خون ہے، فاسد، یعنی وہ حیض کا خون نہیں ہے. یعنی کیا مطلب دونوں میں؟ یعنی حیض کے خون سے وہ نماز، حیض کے خون میں وہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ روزہ نہیں رکھے گی، قرآن یعنی مسجد نہیں جائے گی، اور اس کا شوہر اس سے ہم اسی نہیں کرے گا، اور سارے جو چیزیں ہیں. لیکن استحاضہ کا مطلب کیا ہے؟ سب جائز ہے اس کے، استحاضہ میں سب کیا ہے؟ پھر جائز. بعض میں خلاف ہے، یعنی ہم مصری میں خلاف ہے، آگے آئے گا مکروہ ہے یا حرام ہے، بعد نے مکروہ کہا، بعد نے کہا حرام. طيب ٹھیک. حیض آنے سے کیا کیا واجب ہوتا ہے؟ یہ سارے جو مسائل ہیں، یہ اشکالات کے مسائل ہم پڑھیں گے استحاضہ کے مسائل میں. ہم نے بانٹا ہے حیض کے مسائل کو 3 چیپٹر میں، حیض، نفاس اور استحاضہ. ابھی ہماری حیض کی بات چل رہی ہے. یہ آخری چیز، آخری پڑھ لیں گے تاکہ نا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل ختم ہو جائے، آج دیر ہو گئی تو یہ تھوڑا پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کسی بھی بس یہ آخری چیز 1-2 منٹ انشاءاللہ، 2 منٹ ختم کر لیں. طيب یہ آسان ہے بالکل. حیض آنے سے کیا جو واجب ہوتا ہے؟ حیض آنے سے واجب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیا چیزیں حیض آنے سے یعنی واجب ہوتا ہے؟ پہلی چیز غسل، یہ واضح، جب بھی انسان کو حیض آ جائے اور پاک ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ تو اسے غسل کرنا ہے، اور اس کا طریقہ سیم طریقہ ہے اس کا جو جنوب کا طریقہ، جو ہم نے پڑھا طریقہ جنوب کا، وہی طریقہ سیم طریقہ ہے حیض عورت کا غسل کا. بعد نے فرق کیا، بعد نے کہا کہ لازمی کہ اپنے عورتیں بال کھولیں حیض کے غسل میں، لیکن ضروری نہیں اگر پانی پہنچتا ہے. سارے جو مسائل ہم نے پڑھے حیض غسل کے مسائل میں وہی، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ غسل کے مسائل کی طرف رجوع کریں اور اس کو مراجعہ کریں. تو طریقہ وہی طریقہ ہے. سیکنڈ، بالغ ہو جاتی ہے عورت، حیض آنے سے پہلے انسان یعنی حیض ابھی تک نہیں آیا تو اور بچی تھی نابالغہ نہ، اور اگر پھر نہ پھر یا نہ، تو اس میں ہم نابالغہ بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بالغ اور بالغہ مرد عورت، لیکن حیض میں حیض بولیں گے، عورت کو حیض عورت نہیں بولیں گے. یہ بولے تو چلتا، اسی کہ عورت تو آدمی، یا اسی کہ آدمی حیض تو نہیں ہوتا. تو بالغ تو عورت کیا ہوتی؟ بالغ ہو جاتی. تھرڈ چیز کیا ہے؟ عدت 3 حیض سے ہوگی، نہ کہ مہینوں سے. ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اگر کسی عورت کو طلاق دیا ہے، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے، تو اگر وہ اس کو حیض نہیں آتا ہو، یا تو چھوٹی رہنے کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آیا، یا وہ بڑی ہونے کی وجہ سے اسے حیض نہیں آیا، یا تو صغیرہ یا عائسہ، یا تو مائس ہو جائے وہ حیض آنے سے، یا تو اس سے کم عمر کی وجہ سے اسے حیض نہ آئے، تو اس کی مدت ہے 3 مہینے، عدت 3 مہینے. لیکن جس کو حیض آ جائے تو اس کی عدت ہوگی 3 حیض. اور یہ دونوں قرآن میں ہے. اللہ نے فرمایا کہ نا جو بڑی ہے یا چھوٹی ہے، جس کو حیض نہیں آتا وہ سورۃ طلاق میں ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن. یہاں تک. پھر اور لیکن اگر اس کو اگر آتا ہے حیض تو اس کے لیے کیا ہے؟
یہ سورہ بقرہ میں ہے، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، 3 قروء، اس میں اختلاف ہے قروء طہر یا حیض، آگے پڑھیں گے. طيب یہ بات واضح ہے انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے. اس سے ایک چیز مستثنا ہے خالی، ایک عورت اگر اسے حیض بھی آتا ہے، اگر اسے حیض بھی آتا ہے تو وہ اس سے ایک چیز مستثنا ہے. کیا چیز؟ ہاں کون سی عورت اس سے وہ ہے الگ ہے؟ کون سی عورت ہے؟ ہاں یا تو ایک عورت ہے. اگر یعنی ایک عورت ایسی ہے، نعم حاملہ عورت، سنت، نعم سنت حاملہ عورت. تو اگر حاملہ عورت کو اگر حیض بھی آتا ہے تو اس کا ہے نا، اس کی کیا عدت؟ اس کی عدت وضع حمل ہے. اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت ہے وضع حمل، یعنی اس کی ڈلیوری ہونا اور وہ ہونا ولادت، کیا ہونا وہ ہونا، کیا ہونا وہ ہونا ولادت. نعم ڈلیوری ہونا اور ولادت ہونا. نعم آج کافی انشاءاللہ ٹائم بھی ہو گیا اور کافی انشاءاللہ بھی رہا ہے نا. امید کی بات واضح انشاءاللہ. اور کل وہ انشاءاللہ کل یہی پوائنٹ سے اسٹارٹ کریے. اب کل اسی پوائنٹ سے شروع کریں. طيب طيب انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.